السلام علیکم۔ تو بات کر رہا تھا کہ موضوع کی مناسبت سے جو ہے وہ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جو ہے وہ جسم اور یادداشت، جسم کی یادداشت کا جو ہے محور کا جو ہے مرکز و محور ہے، ٹھیک ہے، یعنی سینٹرل آف باڈی ہے یا مائنڈ ہے۔ یہ تمام جو ہے جسم اور حواس پر حکمران ہے جو ہمارا مائنڈ ہے یا ذہن ہے۔ تو یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ دماغ اور برین یعنی دماغ اور ذہن مائنڈ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دماغ مادی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے جسم ہمارا جو ہے وہ مادی ہے، اور ذہن مائنڈ غیر مادی ہے، ٹھیک اس طرح جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا حواس خمسہ، ٹھیک ہے۔ تو ذہن سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام انسانی جسم سے جڑا ہوا ہے۔ نفس انسان 3 حصوں سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے، جسم، حواس اور ذہن۔ تو یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ بیکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس سوال پر غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان ورطہ حیرت میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں یا کیا میں مائنڈ ہوں؟ ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ان سب سے ماورا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بات غور طلب ہے اور حقیقت سے پردہ اٹھانے والی ہے کہ عزت نفس جو ہے یا سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ کس چیز کی ہے۔ عزت جو ہے میرے جسم کی جو مٹی سے بنا ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس چیز کی عزت، یا جسم کی عزت، یا پھر عزت میرے احساسات کی، حواس کی عزت، یا میرے مائنڈ کی عزت، ذہن کی سوچ کی عزت، کس چیز کی عزت؟ اس سوال کا جو ہے وہ جواب ڈھونڈ لیں، مل جائے اگر آپ کو، تو پھر آپ کو عزت نفس کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو عزت نفس جیسی چیز کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے، فراڈ ہے جو نفس ہم سے کھیلتا ہے، چال، ٹرک، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مائنڈ، ذہن اور نفس جو ہے وہ اس چال کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عزت نفس کا جو ہے ٹرک یوز کر کے، ٹھیک ہے۔ عزت نفس جیسی چیز کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جب آپ کا پورے نفس انسان کا یا وجود کا، پورے انسان کے وجود کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جسم بھی رب کا، روح اللہ کا حکم ہے، اور جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ذہن، مائنڈ، اس کی سوچیں وہ لوگوں کی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے آگے پیچھے سنتے ہیں، تعلیم ملتی ہے، تو سوچ بنتی ہے دماغ میں یا مائنڈ میں، ٹھیک ہے، میموری جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو پھر کس چیز کی عزت ہوتی ہے؟ انسان کے وجود کی عزت جو ہے ہی نہیں، اپنی اصل میں حقیقت میں کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عزت نفس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کا ایک کردار ہے یا ایک کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ انسان کو گمراہی کے جو سمندر میں غرق کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچیں، عزت نفس کے جال سے، اور خود کو جو ہے عاجز بنائیں۔ عاجزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے عزت نفس جو ہے وہ اگر کسی شے کا جو ہے وجود میکنگ ہو یا تخلیق کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو میک کرنے والا یا کسی شے کو بنانے والا کوئی اور ہو، تخلیق کار جو ہے وہ کوئی اور ہو، تو پھر اس چیز کی کوئی چیز اس
کی وجود کی یا اس شے کے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو ٹھیک اسی طرح کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب بات کرتا ہوں تقویٰ کی، جس کے بارے میں بچپن سے سنا ہوگا، ہم سب نے پڑھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے. تو سمجھا ہوگا یہ تقویٰ کیا چیز ہے. یہ بھی ایک اپنی اصل میں اعزاز ہے، ریوارڈ ہے اللہ کی طرف کا سے یا انعام ہے رب کا، اور ایک لیول ہے، ٹھیک ہے. تو تقویٰ کی تعریف یا ڈیفینیشن اگر کروں تو شاید ہمیں جو یاد رہی ہو، ہم نے پڑھی ہوگی 5-6 کلاس کی اسلامیات کی بک میں، یا بچپن میں ہم نے سنا ہوگا تقویٰ کے بارے میں. تو اصل میں جو تقویٰ ہے یا اس کی ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے وہ کروں تو اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے. اور خواہشات بھی اپنی نفس کی، ٹھیک ہے. اور خواہشات اپنی سب سے قیمتی اور لازمی خواہش یا چیز قربان کرنا اللہ کی راہ میں یا راستے میں جو ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جب رب تعالیٰ کسی کو اس ریوارڈ سے یا انعام سے نوازتا ہے نا، تو اس کے دل میں جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے یا اس کا احساس پیدا کرتا ہے. تو تقویٰ پانے کی کچھ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے. وہ اگر ہم میں یا ہم سب میں سے یا آپ میں سے کسی میں بھی یہ نشانی موجود ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ چیزیں ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ تقویٰ اختیار کیے ہیں یا آپ تقویٰ کے احساس کے مالک ہیں، یا یہ خصوصیت اللہ نے آپ کے دل میں رکھی ہوئی ہے، یا یہ انعام یا یہ اس ریوارڈ سے آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء ہیں یا ظاہری اعضاء ہیں جسم کے، یا آپ کی حواس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر سمجھا جائے، کان جو ہیں وہ پھر آپ کا حرام چیز یا غیر شرعی چیز جو ہے وہ اس کو سنیں گے نہیں، ٹھیک ہے. مثلاً گانے وغیرہ جو وہ سننا پسند نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو اگنور کریں گے پھر آپ، ٹھیک ہے. جہاں غیبت ہو رہی ہوگی وہاں سے آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ تقویٰ ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ حرام دیکھیں گی نہیں، ٹھیک ہے. غیر محرم کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی. اگر جھک جائیں تو پھر سمجھیں کہ آپ میں تقویٰ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے اور اس کو عملاً زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو دو ٹاپک تھے آج کے، یہ بہت ضروری اور اہمیت کے حامل ہیں ہماری زندگیوں میں، ٹھیک ہے. ان کو سمجھیں غور سے اور اپنی زندگی میں شامل کریں. اور واللہ انسان کی اس دنیا میں اوقات جو ہے وہ رب نے رکھی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے. مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے سبقت دی ہے انسان کو، لیکن اگر سوچا جائے انسان اگر رب سے مقابلہ کرنے نکل جائے تو پھر انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل میں انسان کا وجود ہی جو ہے وہ بھی، یا جس شے کا نام یا ہم اپنا نام رکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ہمارا نام بھی دنیا رکھتی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ ہمارا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس چیز کے بھی محتاج ہیں کہ ہمارا نام بھی کوئی اور رکھے، ٹھیک ہے. تو پھر اس چیز کی کون سی عزت نفس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کی کیا عزت نفس ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو سوچیے اور سمجھیے، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کے آڑے آئے یہ سیلف رسپیکٹ، تو خود کو جو ہے اندر سے جان کے دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزت نفس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ آپ کو نفس جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنے چالوں میں پھنسا رہا ہوتا ہے. بس یہ اس کی ایک چال ہے، یہ اس کی ٹرک ہے بس. اور جو تقویٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ریوارڈ ہے، انعام ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر ہم میں آ جائے تو ہماری زندگیوں جو ہے وہ
آدھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کیا مکمل جو ہے وہ سدھر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے زندگیوں میں جو ہے تقوی جیسی چیزوں کو یا خصوصیات کو شامل کریں عملاً، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم اور ملک پہ اور اس امت پہ اپنا خاص کرم کرے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔